بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو TKYS یوٹیوب چینل میں۔ دوستو، اس وقت آپ دیکھ اور سن رہے ہیں TKYS یوٹیوب چینل۔ میں ہوں آپ کے میزبان علی توحیدی۔ دوستو، تاریخی اسلام کا یہ 9 نمبر قسط ہے۔ اس قسط میں ان بتوں کی تفصیل ہوگی جو مشرکین مکہ پوجتے تھے اور ان کی عبادت کرتے رہے۔ ان میں سے 10 بہت مشہور تھے جو مشرکین مکہ نے اپنے عبادت کے لیے خاص کیے ہوئے تھے اور اس کی عبادت اور نظر و نیاز کے لیے جگہ جگہ نصب کیے ہوئے تھے۔ یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ولادت سے پہلے عرب کے قبائلوں میں ہوتے رہتے تھے۔ دوستو، ان سب مشہور بتوں میں پہلے نمبر پر حبل نامی بت تھا۔ یہ مشرکین مکہ کے سب سے اہم ترین بتوں میں سے ایک تھا۔ دراصل یہ بت اہل شام کا دیوتا بال تھا۔ بال کا معنی ہے طاقتور، اور جیسے عربوں نے بال کی تحریف شدہ شکل حبل کا نام دیا، یہ بت قریش مکہ کو انسانی شکل میں ملا جو سرخ عقیق سے تراشا ہوا تھا۔ اس بت کا دایاں ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا۔ قریش مکہ نے وہ سونے کا بنوا کر لگا دیا تھا۔ حبل خاص خانہ کعبہ کی چھت پر نصب تھا۔ مشرکین مکہ جنگوں میں اسی حبل کا نام لے کر نعرے لگاتے تھے۔ دوستو، پتہ مکہ کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بت کو توڑا تھا۔ دوستو، دوسرے نمبر پر جو مشہور بت تھا وہ عزا تھا۔ یہ بت مکہ سے چند میل دور وادی نخلہ میں کیکر کے ایک درخت کے نیچے عزا کا تان تھا، جہاں عزا کا بت نصب تھا، جبکہ خانہ کعبہ میں بھی عزا کا بت رکھا ہوا تھا۔ جیسے پتہ مکہ کے وقت توڑا گیا تھا، جبکہ وادی نخلہ میں عزا کے اصل بت کو توڑنے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا گیا تھا۔ عزا کا بت مشرکین مکہ کے نزدیک سب سے عظیم ترین بت تھا۔ دوستو، اس میں تیسرا نمبر مشہور بت جو تھا وہ لات تھا۔ یہ لات بت طائف میں اس جگہ نصب تھا جہاں آج کل مسجد طائف کا بایاں مینار ہے۔ لات کے معنی ہے ستو گولنے والا۔ دراصل یہ ایک شخص تھا جو حاجیوں کو ستو گول کر پلایا کرتا تھا۔ بعد میں اس کو عمرو بن لہی کی اما پر اس کا بت بنا کر اس کی پوجا کی جانے لگی۔ قریش رات سونے سے پہلے عزا اور لات کی پوجا پاٹ کرتے تھے اور قسم بھی انہی بتوں کو کھایا کرتے تھے، یعنی انہی بتوں کے نام پر قسم کھایا کرتے تھے۔ دوسرے اس میں 4 نمبر جو تھا وہ منات تھا۔ اس بت کو عرب کا سب سے قدیم ترین بت تھا جو مکہ اور مدینہ کے بیچ میں مشلل کے علاقہ میں قدید کے مقام پر سمندر کے قریب نصب تھا۔ یہ منات کی پوجا کا آغاز بھی عمرو بن لہی لعنتی نے کیا تھا۔ قبائل اوس و خزرج جب حج کر کے واپس مدینہ کو روانہ ہوتے تھے تو منات کے بت کے پاس ہی احرام اتارا کرتے تھے، جبکہ بنو اسد اور بنو غسان تو باقاعدہ اسی بت کا حج بھی کرتے تھے۔ اہل مدینہ کے نزدیک حج کی تکمیل تب تک نہ ہوتی جب تک منات کی پوجا نہ کی جائے۔ اس بت کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر فتح مکہ کے لیے جاتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے توڑا تھا۔ دوستو، اس میں 5 نمبر جو تھا یہ 2 بت تھے، اصاف اور نائلہ۔ یہ بت انسانی شکل کے بت تھے۔ دراصل یہ ایک مرد اصاف اور عورت نائلہ
काबा में जिना के मुर्तकिब हुए थे और जब लोगों ने आकर देखा तो वो पत्थर बन चुके थे। अहले मक्का ने इन्हें इबरत के लिए सफ़ा और मरवा पर रख दिया था, मगर इन्हें भी उमर बिन लही लानती ने हरम काबा में ले आया और जमजम के पास रख दिया। लोग इनका तवाफ भी करते थे और कुर्बानियां भी करते थे। और दोस्तों, इसमें 6 नंबर बुत जो था वो सवा था। ये बुत इन 5 बुतों में शामिल था जिनको कौम नूह अलैहिस्सलाम पूजा करती थी और जिन्हें उमर बिन लही शाम से लाया था। बाकी 4 बुतों में नसर, वुद, यऊक और यगूस शामिल हैं। ये बुत औरत की शक्ल में था, सवा जो बुत था, और मदीना मुनव्वरा के करीब नसब था। इसमें 60 नंबर बुत जो था वो नसर था। ये बुत यमन में हुमीर के इलाके में नसब था। ये गद की शक्ल में था। अहले हुमीर तब तक उसकी पूजा करते रहे जब तक उन्होंने यहूदी मजहब इख्तियार न कर लिया था। और इसमें से 8 नंबर बुत जो था वो यऊक नाम से था। यऊक के माने मुसीबत रोकने वाला है। घोड़ी की शक्ल में ये बुत उमर बिन लही शाम से लाया था और इसे बनु हमदान और खुलान के हवाले किया था, जो उसे अपने साथ यमन ले गए और उसे सनाक से कुछ फासले पर अरहब के मुकाम पर नस्ब करके उसकी पूजा शुरू कर दी थी। इन बुतों में जो 9 नंबर बुत था वो यगूस था। ये बुत भी यमन के एक इलाका अखमा में नस्ब था। ये शेर की शक्ल का बुत था। यगूस के मानी यानी फरियाद को पहुंचने वाला है। और इसमें 10 नंबर वो बुत था, उसका नाम वुद था, वुद। ये बुत दुमतुल जुंदल के मुकाम पर नस्ब था और बनु कल्ब उसकी पूजा करते थे, जबकि कुरैश मक्का भी इसकी अजमत के कायल थे और उसको पूजते भी थे। इनके अलावा आयम, अल-जीजनान, अकीसर, अल-जलसद, जुलखुलसा, जुलशरा और जुलकफीन भी अरबों के अहम बुतों में शामिल है, जबकि गैर अहम बुतों की एक कसीर तादाद इनके अलावा भी है। तो दोस्तों, ये थी आज की किस्त नंबर 9 जो हमने आपके सामने आपके खिदमत में पेश किया। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। तब तक दूसरी वीडियो तक इजाज़त चाहते हैं।